شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ حرام کرنے کے بعد حرمت علیکم کے زمرے میں پھر کچھ اور چیزیں بھی بتا دیں۔ حرمت میں کیا ہے؟ ان تستقسموا بالازلام، کہ تم کیا کرو؟ ازلام کے ساتھ تستقسموا کا کام کرو۔ یہ کچھ کام تھا جو مشرکین مکہ ایک خاص چیز کے ساتھ کرتے تھے، ازلام کے ساتھ۔ ازلام کیا تھے؟ تیروں یا نیزوں کی شکل کے بڑے بڑے لکڑی کے ڈنڈے تھے جن کا ایک کونا تیر یا نیزے کی طرح نوکیلا تھا۔ یہ اس کو بنیادی طور پر تستقسموا کے حوالے سے دو طریقوں کے لیے استعمال کرتے تھے، ایک تقسیم اور ایک قسمت کا حال معلوم کرنے کے لیے۔ یہ ازلام کو ان دو کاموں کے لیے استعمال کرتے تھے، تقسیم اور قسمت کا حال معلوم کرنے کے لیے۔ مستقبل کا حال معلوم کرنے یا اپنے مستقبل کے بارے میں کسی رائے پر پہنچنے کے لیے یہ مختلف چیزوں کو سامنے لکھ کر رکھ لیتے تھے، اپنے ازلام پھینکتے تھے۔ یہ ازلام یا یہ پانسے یا یہ تیر جس جگہ پر پہنچ جاتے تھے، یہ کیا کرتے تھے؟ یہ اس کو سمجھتے تھے کہ یہی ہمارا مستقبل کا رائے ہے اور یہی ہمارے لیے بہتر فیصلہ ہے۔ گویا مستقبل کے کاموں کے فیصلے یا مستقبل کی بہتر رائے کی تجویز کے لیے ان کو استعمال کرتے۔ دوسرا کام یہ کہ بہت سے لوگوں کے درمیان کسی چیز کو تقسیم یا ڈیوائیڈ کرنے کے لیے بھی ان کے نام لکھ کے کہ جن جن کو تقسیم کرنا ہے، پھر جس کے اوپر یہ قرعہ نکل آتا تھا اس تیر کا یا پانسے کا، اس کو وہ چیز دے دی جاتی تھی۔ یہ نہ اب ازلام ہے اور نہ تستقسموا کا طریقہ ہے، لیکن وہ کام جو مشرکین مکہ ان چیزوں کے ساتھ کرتے تھے، اس حوالے سے وہ عمل اس آیت سے حرمت علیکم کے زمرے سے حرام۔ وہ کون سے عمل ہیں گویا جو حرام ہیں؟ پہلی چیز مستقبل کے حالات کو معلوم کرنا۔ غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، عالم الغیب علام الغیوب صرف اللہ کی صفت ہے۔ غیب کا حال کسی طریقے سے معلوم کرنا شرک ہے، وہ چاہے فال گیری ہو، چاہے طوطے کی فال ہو، ہاتھوں کی لکیریں ہوں، ستاروں کی چالیں ہوں، زائچے ہوں، یا وہ علم فلکیات ہو یا علم نجوم ہو، کسی بھی طریقے سے ہے وہ شرک ہوگا۔ حدیث میں واضح طور پر موجود ہے کہ وہ شخص جو کاہن یا نجومی کے پاس گیا اور اس نے تصدیق کی، ہاتھ دکھایا کسی کو علم فلکیات اور اس نے تصدیق کی، ہاں کہہ تو ٹھیک رہی ہے، اس نے تصدیق کی اس علم کی جو اس کاہن اور نجومی نے بتایا، تو اس نے کفر کیا اس تعلیم کے ساتھ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کر بھیجے گئے۔ گویا غیب کا حال کسی بھی طریقے سے اخبار سے، رسالوں سے، جریدوں میں پڑھنا، یہ سب کیا ہے؟ کفر۔ اور حدیث میں یہ بھی وارننگ آتی ہے کہ جس شخص نے کسی کاہن یا نجومی کی بات کی تصدیق کی یا اس پر ایمان لایا، وہ جو پڑھا جاتا ہے نا میرا اگلا ہفتہ کیسے گزرے گا، یہ کیا ہے؟ جس نے کسی کاہن یا نجومی کی تعلیم کی تصدیق کی، اس کی 40 دن کی نمازیں قبول نہیں ہوگی۔ بس اوقات وہ مذاق ذرا پڑھ کے تو دیکھیں، مت پڑھیں۔ جو گیا کسی کاہن اور نجومی کے پاس، اس کی 40 دن کی نمازیں قبول نہیں ہوگی، نماز قبول نہیں ہے، کفر کا ارتکاب۔ دوسری بات یہ کہ لکی ڈراز، یہ دوسرا کام جو اس کے ساتھ کرتے تھے وہ تقسیم کرنا۔ تو اس حوالے سے، اس کی تفسیر کے حوالے سے کیا ہے کہ وہ سارے معاملات جو ریفل ٹکٹس، جو لکی ڈراز یا پرائز بانڈز کے حوالے سے ہیں، حرمت علیکم، وہ حرام ہے۔ اور اس میں حرمت کی حکمت اگر چھوٹا سا میرا دماغ اور چھوٹی سی اس حکمت کو اگر آپ سمجھنے کی کوشش کریں، آپ دیکھیں کہ ان پرائز بانڈز اور ریفل ٹکٹس وغیرہ میں ہوتا کیا ہے؟ سب لوگ ایک خاص رقم کا نا ٹکٹ خریدتے ہیں، اور 1000 روپے کا ٹکٹ بہت سے لوگوں نے خریدا، لیکن اس خرید پر جیتنے کا امکان کس شخص کا زیادہ ہوتا ہے؟ میتھمیٹکس کا لا آف پرابیبلٹی بتاتا ہے نا کہ جس نے جتنے زیادہ خریدے ہوں گے اس کا امکان زیادہ ہے جیتنے کا۔ تو جیتے کا کون؟
جس نے زیادہ مال لگایا ہے اس کے جیتنے کا امکان ہے. وہی ہوگا جو میں نے آپ کو سسٹم میں سمجھایا تھا, مال مال کو کھینچے گا, امیر امیر تر بنا دیا جائے گا. اور ہو گیا کیا, یہ مال صرف امیر امیر تر نہیں بنائے گا, مال صرف مال کو نہیں کھینچے گا, یہ مال آئے گا بھی آسانی سے. اس مال میں اس کمانے والے کا کوئی علم, کوئی فن, کوئی ہنر, کوئی فراست, کوئی محنت کا کوئی کردار ہی نہیں ہوگا. ایسا آسانی سے بیٹھا ہوا مال جو بغیر محنت کے آئے گا وہ آسانی سے حرام کاموں پہ نکلے گا اور معاشرے کو خراب کرے گا. اور پھر بہت سے وہ لوگ, وہ بیچارے جنہوں نے لگایا تھا بغیر وجہ سے, ان کی بھی پونجی جمع کر کے وہ لے جائے گا. تو یہ ظلم بھی ہے, زیادتی بھی ہے, حق تلفی بھی ہے, ناانصافی بھی ہے, اور حرام مال کے معاشرے کے اندر بگاڑ اور فساد بھی. تو یہ سارے طریقے حرمت علیکم کے حوالے سے حرام بھی ہیں. لیکن یہ بہرکیف ہمیں حدیث سے واقعہ پتہ چلتا ہے کہ اگر برابر حقداروں کے فیصلے کے لیے البتہ قرآن اندازی کی جا سکتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوات کے معاملوں پہ جاتے تھے تو ازواج مطہرات میں سے کس کو ساتھ لے جانا ہے اس کے لیے قرآن اندازی کی جاتی تھی. تو اگر سب لوگ برابر حقدار ہیں اور برابر حقداروں میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا ویسے ممکن نہیں, تو برابر حقداروں کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے قرآن اندازی کی جا سکتی ہے, جیسے یہ ہماری حج وغیرہ کے اپلیکنٹس کے لیے کی جاتی ہے, یہ کی جا سکتی ہے. آگے نکلنے سے پہلے بس صرف اتنا سا دیکھ لیجئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جہاں مردار, خنزیر اور خون کو ایک دفعہ حرام کیا ہے, وہاں غیر اللہ اور وما ذبح علی النصب, جو استھانوں پہ, بتوں اور قبروں پر جو ذبح کیا جاتا ہے, اس کو 2 دفعہ حرمت علیکم میں ذکر کیا. گویا غیر اللہ کے لیے دیا جانے والا کھانا پینا, جانور, صدقے, منتیں, مرادیں, نیازیں, چڑھاوے, یہ خنزیر اور بغیر ذبح کے مقابلے میں دوہری حرمت کا طریقہ ہے. معاشرہ خنزیر کو بھی پہچانتا ہے, ذبح کے علاوہ کو بھی پہچانتا ہے, لیکن معاشرہ منتوں, مرادوں, نظروں, نیازوں کی حرمت کو پہچاننے سے قاصر ہے. حالانکہ یہ صرف حرام نہیں, یہ شرک اکبر بھی ہے. اللہ عقیدوں کو درست کر کے اپنے رویوں کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے. اللہ نے ان سب کا تذکرہ کرنے کے بعد فرمایا یہ سب فعل فسق ہے. آج کافروں کو تمہارے دین کی طرف سے پوری مایوسی ہو چکی ہے. سورہ مائدہ کی یہ آیات اکثر روایات سے پتہ چلتا ہے کہ آخری نازل ہونے والی قرآن کی آیات تھیں. اس کے بعد وحی کا سلسلہ تو ممکن ہے کہ آیا ہو, لیکن قرآن کی آیت اس کے بعد نازل نہیں ہوئی, اور یہ وہی آیت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع پر نازل ہونے کے بعد آپ نے فرمائی تھی, اور صحابہ اکرام یہ سمجھ بھی گئے کہ اب دین مکمل ہو چکا ہے. اللہ نے فرمایا اب کافروں کو تمہارے دین کی طرف سے پوری مایوسی ہو چکی ہے, لہٰذا تم ان سے نہ ڈرو, تم مجھ سے ڈرو. آج میں نے تمہارے دین کو کیا کیا, اکملتو اور اتممتو, دونوں میں فرق کیا ہے؟ اکملتو کا مطلب ہے کہ اللہ نے کوالٹی میں مکمل کر دیا ہے, اور اتممتو کا مطلب اللہ نے کوانٹٹی میں بھی مکمل کر دیا ہے. میں نے تمہارے دین کو آج تمہارے لیے مکمل کر دیا, اپنی نعمت تم پر تمام کر دی, اور اس کو نعمت کو مکمل کرنے کے بعد کیا کیا, اسی دین, اسی ضابطہ حیات, موڈ آف لائف, کوڈ آف ایتھکس کو اب تمہارے لیے موت کے وقت تک پسند کیا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ آخری سانسوں تک اس دین پر جمنے, موت کے وقت زبان پر جاری کلمہ طیبہ ہونے والا خوش نصیب مسلمان بنا دے. لہٰذا حرام اور حلال کی جو قیود تم پر عائد کی گئی ہیں ان کی پابندی کرو, البتہ جو شخص, یہاں پر حلت اور حرمت کے احکامات ذبح, غیر اللہ سب بتا دیا گیا, لیکن ظاہر ہے لا اکراہ فی الدین, دین میں کوئی جبر نہیں ہے. کچھ حالتوں کے لیے لچک چھوٹ بتائی گئی کہ یہی جو حرام کردہ چیزیں ہیں یہ کچھ حالتوں میں تم کھا سکتے ہو. کون سی حالت؟ فمن اضطر, وہ شخص جو مجبوری کی حالت میں, ہے. مجبوری کی حالت میں کیا اور کون سی چیز مجبوری کی حالت میں کھانے کی اجازت, اور یہ کون سی مجبوری ہے؟ یہ کون سی مجبوری ہے جس میں یہ حرام کردہ چیزیں کھانے کی اجازت ہے؟ یہ مجبوری وہ جہاں جان کے جانے کا خوف ہو, یا جہاں بے ہوش ہو جانے غشی کا امکان ہو, کہ انسان بس مرنے کے قریب ہے اور اس کو کھانا نہیں مل رہا, تو
ایسی حالت میں جہاں کھانے پینے کو کچھ میسر نہیں اور صرف یہ لقمہ حرام میسر ہے، اس کو مجبوری کہا جا رہا ہے۔ یہ ساری یورپ کے ٹور کی مجبوری یا امریکہ کے ٹور کی مجبوری، یا امریکہ میں جاب کر رہے ہیں یا تعلیم کے دوران گئے ہوئے اور وہاں پہ کھانا میسر، گوشت حلال میسر نہیں ہے، یہ اس مجبوری کی بات نہیں کی جا رہی، کیونکہ ان حالتوں میں مجبوری جان کے جانے کا خوف نہیں ہوتا، بہت کچھ اور میسر ہوتا ہے۔ ڈیری پروڈکٹس، دودھ سے بنی ہوئی چیزیں، اسی طرح ملک پروڈکٹس، ساری بیکری پروڈکٹس، دالیں، سبزیاں، پھل، بہت ڈھیر سی اور چیزیں میسر ہیں، سی فوڈ میسر ہے، تو لہٰذا یہ وہ مجبوری نہیں ہے۔ اور مجبوری میں بھی وہ کیسا کھائے گا کہ وہ حد سے زیادہ نہیں کھائے گا، اتنا کھائے گا جتنا کھانا اس کے لیے ضروری ہے اور جان کو بچانے کے لیے ضروری ہے، اور پھر وہ عادہ یعنی اس کی دوپہری اس کو ریپیٹ نہیں کرے گا اور اس کا عادی نہیں بن جائے گا، یعنی مجبور ہو کر کھا لے گا بغیر اس کے کہ وہ گناہ کی طرف میلان کرنا چاہتا ہے، یعنی دانستہ یہ نہیں کہ چلو میں چسکا لگا دوں، جان کی مجبوری کے لیے کھا رہا ہے اور پھر صرف اتنا کھا رہا ہے جتنا ضروری ہے، پھر اس کو ریپیٹ نہیں کرے گا، عادی نہیں بنے گا، تو ایسے کے لیے اللہ رحم فرمانے والا اور بخشنے والا ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ پھر اب ان کے لیے حلال کیا ہے؟ اتنی جو حرام کی فہرست آئی تو پھر پوچھنے والوں نے پوچھا حلال کیا رہ گیا؟ اللہ نے کہا باقی ساری پاکیزہ چیزیں، باقی اتنی بڑی دنیا، اتنی بڑی زمین ہے، باقی ساری پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے حلال کر دی گئی ہیں۔ اور پاکیزہ کا مطلب کیا ہے؟ پاکیزہ کا ایک مطلب تو یہ کہ وہ تمہارے رزق حلال میں سے ہونی چاہیے، دوسری وہ حلال اور جائز ہونی چاہیے، اور پھر تیسری وہ گندی گلی سڑی بدبودار کنٹامنیٹڈ انفیکٹڈ ایسے نہ ہو کہ وہ تم گند کھا کے بیمار ہو جاؤ، وہ طیب ہونی چاہیے۔ اور جن شکاری جانوروں کو تم نے سدھایا اور جن کو خدا کے دیے ہوئے علم کی بنیاد پر تم شکار کی تعلیم دیا کرتے ہو، وہ جس جانور کو تمہارے لیے پکڑے رکھیں اس کو بھی تم کھا سکتے ہو، البتہ اس پر اللہ کا نام لے لو اور اللہ کا قانون توڑنے سے ڈرو، اللہ کو حساب لینے میں کچھ دیر نہیں لگتی۔ یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس آیت کے ذریعے یہ جواز ملتا ہے کہ شکار کرنا بھی جائز ہے، لیکن شکار کرنے کے لیے ذبیح کے مترادف طریقہ سمجھایا جا رہا ہے کہ شکار کسی بھی آلے، کسی بھی ہتھیار یا کسی بھی چیز سے کیا جائے۔ شکار اگر جانور جیسے کتوں وغیرہ سے کیا جاتا ہے، پرندے جیسے باز اور شکروں وغیرہ کو ٹرین کر کے سدھارا جاتا ہے، یا گولی کے ذریعے کیا جائے گا یا تیر اور نیزے کے ذریعے کیا جائے گا، تو ان جانوروں یا پرندوں کو چھوڑنے سے پہلے، اپنا آلہ پھینکنے سے پہلے یا گولی وغیرہ چلانے سے پہلے طریقہ سکھایا جا رہا ہے، پھینکنے، چلانے، چھوڑنے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لو۔ اگر بسم اللہ پڑھ لیا گیا اور وہ جانور جس کو شکار کیا گیا وہ مردہ پایا گیا، تو اگر یہ پہلے بسم اللہ پڑھا گیا تھا تو وہ جانور مردار نہیں ہوگا، یہ بسم اللہ کی بنیاد پر وہ جانور کھایا جا سکتا ہے۔ ہاں اگر وہ زندہ مل جائے تو اس کو پھر تکبیر پڑھ کے اللہ کا نام لے کے سنت کے طریقے سے پھر ذبح کر کے اپنے لیے حلال اور جائز کیا جائے گا۔ حضرت عدی بن حاتم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے حوالے سے سوال پوچھا تھا، انہوں نے فرمایا کیا میں کتے کے ذریعے شکار کر سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں، اگر اس کو چھوڑتے ہوئے تم اللہ کا نام لے لو۔ اس کے بعد انہوں نے اگلا سوال کیا کہ اگر اس کتے نے شکار میں سے کچھ کھا بھی لیا ہو تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، پھر نہ کھاؤ، کیونکہ اس کتے نے تمہارے لیے نہیں، اس کو اپنے لیے شکار کیا تھا۔ پھر تیسرا سوال کیا کہ اگر میں نے شکار کرتے ہوئے اپنے کتے کو چھوڑتے ہوئے تو بسم اللہ پڑھی ہو، لیکن جب میں شکار کے پاس جاؤں اس کے پاس ایک اور کتا بھی پاؤں، پھر میں کیا کروں؟ ہم دیکھتے ہیں صحابہ کرام کا کتنا احتیاط ہے اور کتنا دین سیکھتے جانے کا شوق ہے۔ اگر کوئی اور کتا پاؤں تو پھر کیا کرو؟ آپ نے فرمایا پھر بھی نہ کھاؤ، کیونکہ تمہیں معلوم نہیں کہ ان دونوں میں سے کس نے اس کو شکار کیا ہے۔ آج تمہارے لیے ساری پاک چیزیں حلال کر دی گئی ہیں، اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے۔ کتابی اہل کتاب یہودیوں اور عیسائیوں کا کھانا مسلمانوں کے لیے اور مسلمانوں کا کھانا ان کے لیے حلال ہے۔ یہ یاد رکھیے گا، اگر اہل کتاب کے دسترخوان پہ ہمارے حلال اور جائز کھانے موجود ہیں، جیسے یہودیوں کا جو ذبیح ہے اسے وہ کوشر کہتے ہیں اور وہ ہمارے ذبیح کے طریقے کے مطابق ہے، وہ مسلمانوں کے لیے کھانا جائز اور حلال۔ لیکن اہل کتاب کے دسترخوان پر اگر کوئی ایسی چیز ہے جو ہماری قرآن اور حدیث کے احکامات کے مطابق ہمارے لیے جائز اور حلال نہیں ہے تو وہ تو کسی مسلمان کے دسترخوان پر ہوئی تو بھی کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ جیسے ہمیں حدیث میں پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی مسلمان کے دسترخوان پر شراب پلائی جا رہی ہو تو اس دسترخوان پر کھانا کھانے کی اجازت مسلمانوں کے دسترخوان کے ہونے کے باوجود جائز۔
تو کتابی اہل کتاب یہودیوں اور عیسائیوں کا کھانا مسلمانوں کے لیے اور ان کا ہمارے لیے جائز ہے، بشرطے کہ ان کے دسترخوان پر ہمارے حلال کھانوں میں سے کھانے موجود ہوں، وہ حلال بالکل بغیر کسی تردد کے کھائے جا سکتے ہیں۔ کچھ لوگ اس چیز میں کہتے ہیں کہ یہ حکم جو ہے اس دور کے یہودیوں اور عیسائیوں کے لیے آیا تھا اور آج کے دور کے لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ ایسی بات ہرگز نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ تک یہودیوں اور عیسائیوں کے اندر جتنا شرک، جتنا دین کا ٹیڑھ اور بگاڑ آنا تھا وہ آ چکا تھا۔ تو لہٰذا اس کے باوجود بھی اگر اس دور کے یہودیوں اور عیسائیوں کے لیے منع نہیں کیا گیا تو آج کے دور کے یہودیوں اور عیسائیوں کے لیے بھی حکم ہولڈ کرے گا۔ والمحصنات من المؤمنات، اور محفوظ عورتیں، اہل کتاب کی محفوظ عورتیں، عیسائیوں اور یہودیوں کی محفوظ عورتیں یعنی پاک دامن عورتیں بھی تمہارے لیے حلال ہیں، چاہے وہ اہل ایمان کے گروہ میں سے ہوں یا ان قوموں میں سے ہوں جن سے پہلے تمہیں کتاب دی گئی ہے، بشرطے کہ تم ان کے بھی مہر ادا کر دو۔ عیسائی اور یہودی عورت کے ساتھ بھی اگر نکاح ہوگا تو ان کے مہر بھی ادا کیے جائیں گے، ان کے محافظ بنو۔ یہ نہ کہ آزاد شہوت رانی کرنے لگو یا چوری چھپے آشنائیاں کرنے لگو۔ جو کسی نے ایمان کی روش پر چلنے کا انکار کیا تو اس کا سارا کارنامہ زندگی ضائع ہو جائے گا اور وہ آخرت میں دیوالیہ ہو جائے گا۔ مسلمان مردوں کے لیے اہل کتاب یہودیوں اور عیسائیوں کی عورتوں سے نکاح کی اجازت موجود ہے۔ مشرک مردوں اور عورتوں سے تو دونوں کو نکاح کی ممانعت کی گئی تھی، لیکن اہل کتاب کی عورتوں سے مسلمان مردوں کو نکاح کی اجازت دی گئی ہے۔ یاد رکھیے گا یہ اجازت ہے، یہ لچک ہے، یہ چھوٹ ہے مجبوری کی ان حالتوں کے لیے جب مسلمان خواتین میسر نہ ہوں۔ یہ پسندیدہ نہیں ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان کو بگاڑنے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ پھر ساتھ ہی قرآن اور حدیث نے یہ بھی نشاندہی فرمائی ہے کہ اگر تم ان کے ساتھ نکاح کرو گے تو اپنے اور اپنی اولادوں کے دین اور ایمان کی حفاظت کر سکتے ہو تو یہ نکاح کرو، ورنہ اس سے فائدہ مت اٹھاؤ۔ یہ ایک لچک ہے، یہ چھوٹ ہے، لیکن یہ لچک صرف مسلمان مردوں کو ہے۔ مسلمان عورتوں کو کتابی مرد کے ساتھ نکاح کی اجازت شریعت نے نہ دی ہے اور نہ اس کا کوئی تصور موجود ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو چاہیے کہ اپنے منہ اور ہاتھ کونیوں تک دھو لو۔ یہاں سے احکامات ہیں وضو کے۔ چاہیے کہ تم اپنے منہ اور ہاتھ کونیوں تک دھو لو، سروں پر ہاتھ پھیرو، پاؤں اور ٹخنوں تک دھو لیا کرو۔ یہ آیت کہ جب تم نماز کے لیے اٹھو یعنی اگر تمہیں وضو کی حاجت ہو، اور نواقص الوضو یعنی وضو کے ٹوٹنے کا مسئلہ جو مختلف حدیث اور سنت کے حوالوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر وضو تمہارا ٹوٹ چکا ہے اور تمہیں نماز ادا کرنی ہے تو کیا کرو، تم یہ وضو کے سٹیپس اپنا لو، گویا بغیر وضو کے نماز نہیں ہے۔ یہ یاد رکھیے کہ یہ جو 4 اعضاء کے دھونے کا تذکرہ سورہ مائدہ کی اس آیت میں بتایا گیا، یہ 4 اعضاء فرائض وضو ہیں۔ یہ 4 اعضاء فرائض وضو ہیں، ان کے بغیر وضو مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کے علاوہ باقی جو میں اور آپ اپنے وضو میں کچھ طریقے ان 4 کے علاوہ اضافہ کیے ہوئے نظر آتے ہیں، وہ سنت کے طریقے ہیں۔ وہ سنت کے طریقے ہیں جو ان 4 میں کچھ اضافے کی شکل میں نظر آتے ہیں۔ قرآن کا حکم ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو لہٰذا ان فرائض وضو کو بھی اپنانا ہے اور سنت کے طریقوں کو بھی اپنانا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب سنت کو اپنایا جائے گا تو پھر وضو کی عبادت میں سنت کے اتباع کا اجر شامل ہو جائے گا۔ اور دوسری بات یہ کہ جب وضو میں سنت کے طریقے کو اپنایا جائے گا تو انشاءاللہ ہم حدیث کے اس وعدے کے پیمانے پر بھی اتریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے بنا سنوار کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے یعنی سنت کے مطابق وضو کیا اور پھر اس نے وہ 2 دعائیں مسنون دعائیں اشہد ان لا الہ الا اللہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین کی دعا اپنی زبان سے ادا کی تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے۔ تو سنت کے اتباع کیوں ہوگا وضو میں؟ تاکہ اجر بڑھ جائے، تاکہ سنت کے اتباع کا ثواب اور زیادہ ہو جائے اور جنت کے 8 دروازے کھلوانے کا وسیلہ یہ ہمارا وضو بن جائے۔ تو لہٰذا وضو کے اندر فرائض اور مسنون طریقوں دونوں کو لازم رکھنا بہترین وضو کا طریقہ اور افضل وضو کا طریقہ ہے۔ وضو کا طریقہ اگر فرائض اور سنتوں کو ساتھ میں نشاندہی کرتی جاتی ہوں، کہاں فرائض ہے اور کہاں سنت،
وضو کے طریقے میں سب سے پہلے بسم اللہ پڑھنا حدیث کی تاکید ہے اور سنت کا طریقہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے وضو سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھی اس کا وضو مکمل نہیں ہے۔ اسی طرح دونوں ہاتھوں کو اپنے گھٹ یا پائنچوں تک دھونا، یہ بھی وضو سے پہلے یہ سنت کا طریقہ ہے۔ اس کے بعد کلی کا کرنا، یعنی کلی کے ذریعے اس میں صرف کلی کرنا، حلق تک پانی لے جا کے غرارے کرنا یا انگلی کے ساتھ دانتوں کو بھی صاف کر کے ملنا، اور ویسے بھی مسواک بھی اگر وضو کے ساتھ کی جائے تو نماز کا اجر 70 گنا بڑھانے کا ذریعہ بنتی ہے۔ مسواک حدیث میں آتا ہے منہ کو صاف کرنے والی اور اللہ کو راضی کرنے والی۔ تو بسم اللہ کے بعد ہاتھ دھونا اور پھر اس کے بعد منہ کو، دانتوں کو، منہ کو کلی کرنا، یہ سنت سے ثابت ہے۔ اور پھر ناک میں پانی چڑھانا، یہ بھی سنت کا طریقہ ہے، یہاں تک کہ وہ ناک کی ہڈی تک پہنچ جائے۔ یہ چاروں عمل بنیادی طور پر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت۔ کچھ لوگ البتہ کلی کو اور ناک کو منہ ہی کے زمرے میں شامل کر کے اس کو فرائض میں لاتے ہیں، لیکن اکثریت کی روح میں یہ منہ اور ناک کا عمل سنت کا طریقہ ہے۔ اس کے بعد منہ کا دھونا فرائض وضو میں سے ہے۔ تم کیا کیا کرو؟ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، فرائض وضو ہے منہ کا دھونا۔ کہاں سے کہاں تک ہے؟ ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ پیشانی پر بالوں کی جڑ سے لے کے نیچے جہاں تھوڑی گردن تک ملتی ہے، اوپر سے نیچے یہاں، اور دائیں بائیں دونوں کانوں کی لو تک، یہ سارے کا سارا چہرے کا حصہ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، یہ فرائض وضو میں سے ہے۔ اس کے بعد وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اور تمہارے ہاتھوں کو تمہارے کونیوں تک، یہ فرائض وضو میں سے ہے۔ یہ فرائض وضو میں سے ہے، اور ہاتھوں کو کونیوں تک، کونی تک دھونا ضروری ہے۔ اگر کونی کسی تنگ قمیض کی وجہ سے یا تنگ بازو کی وجہ سے اوپر نہیں ہوتی، اوپر سے مسح کرنے کا تصور قرآن کے حکم کے خلاف ہے، کیونکہ اس کو کونی تک دھونے کا تصور یہ قرآن کے فرائض کے برخلاف ہوگا۔ مسح بازو، تنگ قمیض کی بازو کے اوپر مسح نہ قرآن کے حکم کی فرما برداری ہے، اور سنت کا نمونہ بھی موجود ہے۔ بخاری شریف کا واقعہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر شامی جبہ پہنے ہوئے تھے جس کی آستین تنگ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، راوی کہتے ہیں کہ پہلے تو اس کو نکالنے کی کوشش کی، یعنی اوپر کرنے کی کوشش کی، اور اوپر کرنے کی کوشش میں جب آپ کامیاب نہیں ہوئے تو آپ نے نیچے سے بازو نکال کر اپنی بازو کو کونی تک دھویا، یا تو پھر کرتے کے بازو کھلے کر لیجئے۔ بہرحال جو بھی طریقہ کار ہے، یہ بازوں کا دھونا لازم ہے۔ اگر کونی تک طریقہ شامل نہ ہوا تو فرائض وضو پورے نہیں ہوں گے۔ اس کے بعد وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، سروں کا مسح کرنا، آگے سے لے کے بالوں کی جڑ سے لے کے پیچھے گدی تک، جہاں بالوں کی پچھلی جڑ ہے وہاں تک مسح کیا جائے گا۔ سنت سے 3 طریقے بہر کیف موجود ہیں، یہ بھی فرائض وضو کا طریقہ ہے۔ کانوں کا خلال اور مسح کرنا، یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ گردن کا مسح سنت سے بھی ثابت نہیں اور حدیث کی تاکید نہیں ہے۔ اس کے بعد پاؤں کو ٹخنوں تک دھونا، یہ پھر فرائض وضو میں سے ہے۔ ٹخنوں اور پاؤں تک کوئی حصہ خشک نہیں رہے گا، حدیث کی تاکید۔ کونیوں میں سنت کا نمونہ اور ٹخنوں اور پاؤں میں حدیث کی تاکید۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو جلدی وضو کیا کرتے ہوئے دیکھا۔ ایک واقعے میں آتا ہے ایک شخص کو دیکھا، آپ نے پھر لوٹایا، پھر گیا، پھر لوٹایا، تیسری دفعہ بھی اس نے جب پاؤں اور ٹخنوں کا علاقہ برابر نہیں دھویا تو آپ نے فرمایا وَيْلٌ لِلْعَقَابِ مِنَ النَّارِ، خشک ایڑیوں سے جہنم کی آگ۔ اور کچھ روایات میں آتا ہے کہ کچھ صحابہ آئے اور وہ کہتے ہیں کہ ہم تیزی میں جلدی میں وضو کر رہے تھے، یہاں تک کہ ہمارے ٹخنوں یا ایڑیوں میں سے کچھ حصہ خشک رہ گیا، اور آپ نے دور ہی سے دیکھ کر پکارا کہ خشک ایڑیوں سے جہنم کی آگ ہے۔ لہٰذا یہ فرائض وضو میں سے ہے، اس میں سے کوئی علاقہ خشک نہیں رہے گا۔ یہ سب کے سب ہاتھوں میں انگلیوں میں خلال کرنا اور پاؤں کی انگلیوں میں خلال کرنا، یہ بھی کس میں سے ہے؟ یہ سنت کا طریقہ ہے۔ اس کے بعد وہ 2 دعائیں پڑھنا، یہ سنت سے ثابت ہے، اور پھر تحیۃ الوضو کے نوافل پڑھنا، یہ بھی حدیث میں بہت بڑا وعدہ، اور حضرت بلال کی خوشخبری ان تحیۃ الوضو کے نوافل ہی کی بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پہنچائی گئی۔ بہرحال یہ وضو کے وہ حصے سنت اور فرض کے حوالے سے، لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ بال برابر علاقہ اگر ان فرائض وضو میں سے خشک رہ گیا تو وضو نہیں، اور اگر وضو نہیں تو نماز نہیں۔
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات